بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ قربانی صرف ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جانے کا عملی اظہار ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات، محبتیں اور آرام سب قربان کر دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تک نہ آپ کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آج ہم قربانی کی فضیلت، اہمیت اور اس کے پیغام کے بارے میں چند باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں فرائض اور واجبات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں، اور ذبح کے وقت خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے، اور قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت اللہ کے ہاں پیش ہو کر نیکیوں میں شامل ہوگی، تو خوب خوشی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس قربانی میں کیا فائدہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قربانی کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اون کے بدلے میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ قربانی کی اہمیت، قربانی کا حکم واجبات اور شرع اسلام میں سے ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کرنے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول بتایا گیا ہے، اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا یہ عمل مکہ مکرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں بھی رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی کا مقصد، قربانی سے مقصد فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورہ حج میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں جاتا، بلکہ تمہارا اخلاص اور تمہاری نیک نیتی پہنچتی ہے۔ قربانی کا نصاب، قربانی ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس قدر مال تجارت یا روز مرہ کے ضروری سامان سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کے مذکورہ نصاب پر سال گزرنا بھی شرط نہیں، اور اس سے کم مالیت والے شخص اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر یہ بھی ادا کر دیں تو بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے۔
گھر کا ہر فرد جو عاقل بالغ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اور مذکورہ نصاب کا مالک ہو تو اس کے ذمے الگ قربانی واجب ہے، فقط سربراہ کی طرف سے کی گئی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی حقیقی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص، تقوی اور اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔